جو ہے وہ اسلام کی صحیح تعبیر نہیں ہو سکتی۔ اسلام لکم دینکم ولی دین، تمہارا اپنا دین ہے، ہمارا اپنا دین ہے، اور تمہارے دین تو کامل بھی نہیں ہے، ناقص ہیں، ہمارا کامل ہے۔ پھر کامل والا ناقص والے کے ساتھ بیٹھنے کی تمنا کیوں کرے؟ کل تک کیا آج ابھی تک بھی اگر ہوش آ جائے تو صاحبہ وہ لوگ یہ تمنا کرتے ہیں کہ ہم اہل سنت کے سٹیج پہ جا کے بیٹھیں۔ وہ کیوں نہیں اہل سنت کو کچھ کہتے؟ ہمارے دوست کہتے ہیں فلاں تو اہل سنت کو کچھ نہیں کہتا، فلاں تو اہل سنت کو کچھ نہیں کہتا۔ کبھی باغی بغاوت کے بعد ریاست پر قبضہ کرنے کا پروگرام بنا لے تو پھر تو وہ ریاستوں کو کچھ نہیں کہتے جب اندرون خانہ قبضہ کرنا چاہیں۔ کبھی باغی جو نکلا ہوا ہوتا ہے جماعت سے اور جماعت کا نام ہائی جیک کرنا چاہ رہا ہو، کبھی اس نے بھی جماعت پہ تنقید کی ہے؟ تنقید ان پر ہوتی ہے جو بغاوت کر کے نکلے ہوئے ہیں، تنقید تو ان پر ہونی ہے اور وہ ہوتی رہنی ہے، اور سچے لوگ وہ یہ نشاندہی کرتے رہیں گے، اور جو یہ نشاندہی کریں گے وہی شیخ الاسلام کہلوانے کے حقدار قرار پائیں گے۔ حضور قمر الملت والدین سیدنا شیخ الاسلام قمر الدین سیالوی رحمہ اللہ ونور اللہ مرقدہ الشریف، آپ نے کتنے کھلے اور دو ٹوک موقف، ہر معاملے میں دو ٹوک موقف، مذہب تو مذہب رہا، سیاست میں کھلا موقف رکھا، سیاست میں بڑا دو ٹوک موقف، مذہب میں بڑا دو ٹوک موقف، اور فرمایا کہ جن کے آج کہا جا رہا ہے یہ رفس کی بیماری جو لگ گئی ہے، اس رفس کے بارے میں آپ کی کتاب کا نام ہی مذہب شیعہ ہے، اس کے اندر لکھا ہوا ہے، فرمایا ایسا پلید مذہب تو یہودیت بھی نہیں ہے جیسا پلید یہ ہوتے ہیں شیخ الاسلام جو ونڈ کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان نفوس قدسیہ کا فیضان نصیب فرمائے۔ ختم نبوت کورس میں آئیں گے؟ تاجدار ختم نبوت۔ بلا تاخیر دعوت خطاب سفیر اہل سنت جی عادل گلفام صاحب سے گزارش کروں گا وہ تشریف لائیں، آقا علیہ صلاۃ والسلام کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش فرمائیں۔ درود پاک پڑھیے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ، طیبہ دی کھجور ہوئے، طیبہ دی کھجور ہوئے، سن دینے ہمیں عاشق دور ہوئے، درودہ کا سن دینے ہمیں عاشق دور ہوئے۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ کتھے میں کو جی کتھے او سونا
मेरिया अखियां जा लड़ियां किथे मैं को जी किथे ओ सोना किथे मेरिया अखियां जा लड़ियां तेरी दीद दी तांग दीवानी नू ना तड़ पाए मस्तानी नू तेरी दीद दी तांग दीवानी नू ना तड़ पाए मस्तानी नू ओ मेरे दिल दया मेहरबान कर मेरे आ कदम अटका जा तो कड़िया ओ मेरे हाल दे या मेहरबान कर मेरे आ कदम अटका जा तो कड़िया ओ किथे मैं को जी मेरा दीन भी तू ईमान भी तू मेरी जान भी तू अरमान भी तू मेरा दीन भी तू ईमान भी तू मेरी जान भी तू अरमान भी तू तस्वीरां तेरी याद दिया असा दिल दे शीशे विच तरिया तस्वीरां तेरी याद दिया असा दिल दे शीशे विच तरिया ओ नाम जहान ते कट गईया ओ माही जहानी कर गईया ओ नाम जहान ते कर गईया ओ माही जहानी कर गईया ओदी कमली पाक दिया हाफिज जिस जिसने तनिया इन पड़िया ओदी कमली पाक दिया हाफिज जिस जिसने तनिया हिण पड़िया किथे मैं को
ماشاءاللہ انتہائی خوبصورت انداز میں اپنی حاضری پیش فرما رہے تھے. اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. انتظار کی گھڑیاں ختم ہونے کو ہیں. میں بصد ادب و احترام التجا گزار ہوں مربی و محسن ماہ ہمارے مخدوم و محترم مکرم و محتشم حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ غلام بشیر نقشبندی صاحب دامہ ذلک العالی آپ تشریف لائیں اور اپنے افکار و خیالات کا اظہار فرمائیں. نعروں کے ساتھ استقبال کیجئے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، پیر سیال، پیر سیال. الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان. الصلاة والسلام على حبيب الرحمن سيد الإنس والجان صاحب الجود والإحسان سيدنا ومولانا محمد المبعوث بخير الملل والأديان وعلى آله وأصحابه بدور الإيمان. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا ختيم الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. فاضل ذی شان زینت السادات فخر آل سنت حضرت علامہ پیر سید عبداللہ شاہ صاحب خوارزمی دامت برکاتہم العالیہ، گلے گلشن ولایت قرۃ عیون الصلحاء حضرت صاحبزادہ پیر نجم الامین صاحب فاروقی دامت برکاتہم العالیہ، زیب سجادہ آستانہ علیہ مونیہ شریف، نجم القراء عاشق خیر الورا حضرت مولانا قاری محمد افضل نقشبندی صاحب زیدہ شرفہ، عاشق رسالت مآب حضرت علامہ مولانا سرفراز احمد صاحب زیدہ شرفہ، انتہائی واجب التکریم علماء کرام، برادران اسلام، حاضرین و سامعین، اس وقت میں اور آپ ایک ایسی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں جس پر رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے، جیڑا اللہ دے ولیاں دا کردہ سنگ اس کچھ تے بھی آ جاندہ ہیرے دا رنگ۔ شیخ الاسلام کانفرنس مشائخ سیال شریف کی روحانی خدمت کا نام ہے۔ ایک ہے کسی بزرگ کی جسمانی خدمت کرنا، وضو کرا دینا، پانی کا پیالہ پیش کر دینا، پیر دبانا، یہ جسمانی خدمت ہے۔ ایصال ثواب کرنا یہ روحانی خدمت ہے۔ شیخ الاسلام کانفرنس مشائخ سیال شریف کی روحانی خدمت ہے۔ اس وقت میں اور آپ مشائخ کی روحانی خدمت میں بیٹھے ہوئے ہیں۔
دعا گو ہوں خالق کائنات، اس محفل پاک کی برکات ہم سب کو نصیب فرمائے۔ مشائخ سیال شریف کی توجہات کریمانہ ہم سب کے شامل حال فرمائے۔ وقت کافی گزر چکا ہے، زیادہ تفصیل کے ساتھ گفتگو نہیں کر رہا، چند ایک گزارشات موضوع کے حوالے سے آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ مجھے آج اس محفل میں شدت سے محب اولیاء عاشق خیر الورا فخر آل سنت حضرت مولانا قاری محمد افضل چشتی سیالوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ یاد آ رہے ہیں۔ ان کا مسکراتا ہوا چہرہ میرے حاشیہ خیال میں ابھر رہا ہے۔ میرے ساتھ جب بھی ان کی ملاقات ہوئی، کسی نہ کسی حوالے سے وہ سیال شریف کا ذکر کرتے تھے۔ جب بھی کبھی درس قرآن پہ میں آیا، بعد میں کہیں نشست ہوئی بیٹھے ہیں، تو کسی موضوع پر بھی گفتگو ہوتی، مشائخ سیال شریف کا وہ ذکر کرتے تھے، تو میں اکثر ان سے کہتا تھا کہ مرید وہی ہوتا ہے جس میں سے پیر نظر آتا ہے۔ مرید دنیا کے کسی گوشے میں بھی رہے، اس کا ذہن کوچائے مرشد کا طواف ہی کرتا رہتا ہے۔ حضرت مولانا قاری محمد افضل چشتی سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حوالے سے بڑے خوش نصیب تھے کہ ان پر مشائخ سیال شریف کی توجہ تھی۔ مرید کا یہ کمال نہیں کہ وہ ہر وقت مرشدوں کے خیال میں رہے، جب تک کہ مرشد کرم نہ فرمائے۔ مرشد کرم فرماتے ہیں تو وہ کسی مرید کو اپنی محبت کے لیے قبول فرما لیتے ہیں۔ جس دور میں اور آپ زندگی گزار رہے ہیں، اس دور میں بعض لوگ توحید اس انداز میں بیان کرتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ توحید کا تقاضا ہے کہ ولیوں کا انکار کیا جائے، بابے کوئی شے نہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے توحید کی پہچان ان اللہ والوں نے کروائی ہے۔ قرآن پاک کے جو مقدس کلمات میں نے تلاوت کی ہیں، آپ سب کو یہ حفظ ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، پروردگار ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما، صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام فرمایا ہے۔ کیا فرمایا ہے؟ کیا فرمایا ہے؟ اللہ انعام فرمائے تو آپ کہہ سکتے ہیں ان کے پاس کچھ نہیں۔ اللہ کا انعام معمولی چیز ہے۔ جن پر اللہ نے انعام فرمایا، آپ انہیں کہہ سکتے ہیں کہ یہ کوئی شے نہیں۔ کیا اللہ کا انعام معمولی چیز ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم۔ اب اللہ نے کن پر انعام کیا ہے؟ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اللہ نے انعام فرمایا نبیوں پر، صدیقوں پر، شہیدوں پر، صالحین، نیکوکاروں پر۔ کتنے گروہ بیان کیے ہیں قرآن نے؟ صرف نبیوں پر انعام ہوا ہے یا نبیوں کے بعد بابوں پہ بھی انعام ہوا ہے؟ جی، صرف نبیوں پہ انعام ہوا ہے، نبیوں کے بعد کسی پہ اللہ نے انعام نہیں کیا۔ اگر کوئی ولیوں کی شان کا انکار کرتا ہے، وہ قرآن کا انکار کر رہا ہے۔ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ جن پر اللہ نے انعام کیا ہے انہیں معمولی نہ سمجھنا۔ کیا اللہ کا انعام معمولی چیز ہے؟ جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے وہ بڑی شان والے ہیں، وہ کمالات والے ہیں، جن کی سنگت بڑی اعلیٰ ہے۔ آگے فرمایا وَحَسُنَ أُولَئِكَ رفیقا، ان کی رفاقت بڑی خوبصورت ہے، ان کی سنگت بڑی اعلیٰ ہے، لیکن یہ ہر کسی کو نہیں ملتی۔
آگے فرمایا ذالک الفضل من اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے، جس پر اللہ کا فضل ہوتا ہے اسے انعام یافتہ بندوں کی معیت نصیب ہوتی ہے۔ حفاظ بیٹھے ہیں، ان سے پوچھیں حسن اولئک رفیقا، اس سے آگے کیا ہے؟ یہ اللہ کا فضل ہے۔ ہم نیا مکان بناتے ہیں، لکھتے ہیں ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ دکان بنائی، اوپر لکھوا دیا ھذا من فضل ربی۔ پلازا بنوایا، ماتھے پہ لکھوا دیا ھذا من فضل ربی۔ میں نے نئی عمارتوں پر یہ آیت اتنی دفعہ پڑھی ہے، لگتا ہے میری قوم یہ سمجھتی ہے روٹیاں ملیں تو صرف یہ فضل ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ رزق فضل نہیں، رزق بھی اللہ کا فضل ہے، پر قرآن نے فضل کا لفظ بڑے وسیع معانی میں استعمال کیا ہے۔ قرآن کہتا ہے اللہ جس پہ فضل کرتا ہے اسے سونا مرشد عطا فرما دیتا ہے۔ ذالک الفضل من اللہ، پیچھے اچھے لوگ انعام یافتہ لوگوں کی رفاقت کا ذکر ہے، آگے فرمایا یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کا۔ میں خوش نصیب ہوں، اہل فضل سے گفتگو کر رہا، مجھے مختلف نسبتوں کے لوگ بیٹھے ہوئے نظر آ رہے ہیں، جسے اللہ والوں کی انعام یافتہ بندوں کی نسبت مل گئی وہ اہل فضل میں سے ہے۔ فضل نہ ہو تو انعام یافتہ بندوں کی نسبت نہیں ملتی، وہ خوش نصیب ہیں۔ یہ ولیوں کی محبت خود بخود نہیں پیدا ہوتی، اللہ پیدا کرتا ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، ایمان اور نیک اعمال یہ بندے کا عمل ہے۔ سیجعل لهم الرحمن ودا، یہ رحمان کا عمل ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہے جس دل پہ اللہ رحمت کرتا ہے اس کے دل میں ولیوں کی محبت پیدا فرما دیتا ہے۔ یہ آپ کا کمال نہیں کہ پیر سیال سے محبت کر رہے ہیں، یہ اللہ کی رحمت ہے آپ کے دلوں پہ کہ آپ پیر سیال سے محبت کر رہے ہیں۔ سیجعل لهم الرحمن ودا، جس دل پہ اللہ رحمت فرماتا ہے اس دل میں اپنے مقرب بندوں کی محبت پیدا فرما دیتا ہے۔ آج جس ہستی کی محبت میں یاد میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، حضور شیخ الاسلام خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی ولادت 1905-1906 سیال شریف میں عظیم المرتبت خان وادے میں ہوئی ہے۔ نسبی اعتبار سے آپ حضور مولا علی شیر خدا کی اولاد میں سے ہیں۔ مولا علی شیر خدا کے بیٹوں میں ایک عظیم المرتبت ہستی ہیں حضرت عباس۔ حضرت عباس کی اولاد میں یہ سیال شریف والے پیر ہیں، اور آپ جانتے ہیں حضرت عباس جو ہیں وہ وفا کی علامت ہے، ادب کی علامت ہے۔ تو صدیاں گزر گئیں پر خون میں وہ وفا بھی ہے، وہ ادب بھی ہے۔ عباس جیسا اور کوئی شیر نہیں ہے، عباس کے تو نام میں بھی زیر نہیں ہے۔ تو سیال شریف والے جو مشائخ ہیں نسب کے اعتبار سے بھی بڑا اعلیٰ نسب رکھتے ہیں کہ مولا علی شیر خدا کی اولاد میں سے ہیں۔ خیال و فکر کی رعنائیاں بھی شامل ہیں میرے لہو میں میرے شجرائے نسب کی طرح۔ حضرت شیخ الاسلام خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ابتدائی زندگی آپ نے حضرت خواجہ محمد دین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کی گود میں گزاری ہے، جو کہ حضور پیر سیال کے لخت جگر تھے، حضور ثانی سرکار، ان کی گود میں آپ نے ابتدائی ایام گزارے ہیں۔ نام رکھا گیا محمد قمر الدین، جیسا نام ہے نا ویسی آپ کی شخصیت ہے۔ قمر کہتے ہیں پنجابی میں کہوں چاند، چاند چمکتا ہے تو اندھیرے دور کر دیتا ہے، اور چاند کی جو چاندنی ہے نا وہ اپنے اندر ایک ٹھنڈک بھی رکھتی ہے۔
چاند کی چاندنی جو ہے وہ اپنے اندر ایک رانائی ٹھنڈک رکھتی ہے. تو حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیسا اسم مبارک تھا ویسی ہی شخصیت تھی. ابتدا میں آپ کو حفظ قرآن پاک کے لیے سیال شریف ہی جو جامعہ ہے وہاں آپ کو بٹھایا گیا، اور درس نظامی کی ابتدائی کتابیں بھی آپ نے سیال شریف ہی پڑھی ہیں، اور بالخصوص اپنے والد عظیم المرتبت والد گرامی خواجہ خواجگاں حضرت خواجہ ضیاء الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ابتداً ان سے آپ نے اسباق پڑھے. لیکن پھر آپ درس نظامی کی اعلیٰ تعلیم کے لیے جامعہ عثمانیہ دارالخیر اجمیر شریف گئے ہیں. ویسے آپ کا شجرہ بھی اجمیر شریف پہنچتا ہے، چشتی سلسلے کا بھی آپ صاحبزادہ ذیشان صاحب سے سن رہے تھے. تو خواجہ صاحب پڑھائی کے لیے بھی اجمیر شریف گئے ہیں، جامعہ عثمانیہ دارالخیر. وہاں جن استادوں سے آپ نے معقولات و منقولات پڑھے ہیں نا، وہ شارح ترمذی تھے، اور جامع معقولات و منقولات تھے حضرت خواجہ علامہ معین الدین اجمیری. ویسے خواجہ اجمیری کا نام بھی یہی ہے، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری. تو حضور پیر سیال کے جو استاد تھے اجمیر شریف، ان کا نام بھی ہے شارح ترمذی معین الدین اجمیری. کچھ عرصہ آپ وہاں اجمیر شریف جامعہ عثمانیہ میں پڑھتے رہے. پھر آپ کے عظیم المرتبت والد گرامی خواجہ خواجگاں خواجہ ضیاء الدین سیالوی تشریف لے گئے، اور آپ کے استاد گرامی کو دعوت دی کہ آپ سیال شریف تشریف لائیں. استادوں نے دعوت قبول فرما لی اور وہ سیال شریف تشریف لے آئے. باقی اسباق آپ نے اپنے استادوں کے پاس سیال شریف میں ہی پڑھے ہیں. 1932 میں آپ فارغ التحصیل ہو گئے، ظاہری علوم کی تکمیل ہو گئی، حرمین شریفین حاضر ہوئے. مکہ شہر میں حرم پاک کے قریب ہی ہے مدرسہ سولتیہ، آج بھی وہ موجود ہے. مدرسہ سولتیہ کے جو شیخ الحدیث تھے ان سے آپ نے سند حدیث بھی لی ہے. اور ان دنوں مکہ شریف میں اندلس سے ایک شیخ الحدیث آئے ہوئے تھے، شیخ الحدیث ابو بکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ اندلسی عظیم بزرگ تھے، ان سے بھی آپ نے سند حدیث لی ہے. آج جس ہستی کی یاد میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے دور میں علم ظاہر کے کمال تک آپ پہنچے ہیں. علماء عرب علماء عجم دونوں میں آپ کے استاد موجود ہیں، اور حدیث کی جو سند ہے وہ آپ نے علماء عرب سے لی ہے. وہاں سے علماء عرب نے بھی آپ کے علم کی تعریفیں کی ہیں. آپ عربی زبان میں فارسی، اردو، سرائکی، پنجابی سب زبانوں میں تقریر فرما سکتے تھے، گفتگو فرما سکتے تھے. 6 تالیفات آپ کی موجود ہیں مختلف موضوعات پر، جن میں ایک کا ذکر حضرت قبلہ شاہ صاحب فرما رہے تھے، مذہب شیعہ. اس کے علاوہ بھی آپ کی 5 تصنیفات ہیں. گویا حضور شیخ الاسلام رحمۃ اللہ تعالی علیہ، شیخ الاسلام کا ایک معنی، ایک تشریح ابھی آپ نے قبلہ شاہ صاحب سے سنی ہے. ایک دوسری تشریح کہ پورے عالم اسلام میں یہ جو آپ فرما رہے تھے نا کہ کبھی یہ ایک عہدہ تھا خلافت عثمانیہ میں، تو یہ عہدہ کس کو دیا جاتا تھا؟ جو پورے عالم اسلام میں سب سے بڑا عالم دین ہوتا تھا. کبھی اس مسند پہ امام غزالی بھی بیٹھے ہیں. بغداد میں جب آپ تھے جامعہ نظامیہ میں صدر المدرسین، تو امام غزالی کو یہ تاج پہنایا گیا کہ آپ شیخ الاسلام ہیں. پورے عالم اسلام میں جو سب سے بڑا عالم ہوتا تھا اسے یہ لقب دیا جاتا تھا شیخ الاسلام. اور حضور شیخ الاسلام خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ علم ظاہر میں بھی کمال درجہ رکھتے تھے. علماء عرب علماء عجم دونوں میں آپ کے اساتذہ موجود تھے. آپ کے جو استاد اجمیر شریف والے تھے شارح ترمذی، وہ آپ کی بڑی تعریف فرماتے تھے، مختلف کتابوں میں موجود ہے. وہ آپ کی بڑی تعریف فرماتے تھے،
آپ کی ذہانت کی، فطانت کی، آپ کے ادراک کی، آپ کی گہرائی کی، علم دین کا شوق اور محنت، اس کی بڑی تعریف فرماتے تھے۔ حضور خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ علم ظاہر کے بعد آپ نے علم روحانی جو ہے اس میں آپ کے والد گرامی خواجہ خواجگاں حضرت خواجہ ضیاء الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے آپ کو خلافت عطا فرمائی ہے۔ آپ کے اجداد نے آپ کو مجاہدانہ زندگی گزارنا سکھایا ہے۔ ویسے عام طور پہ لوگ دیکھتے ہیں نا کہ پیر صاحب گاڑی سے اترے ہیں، لوگوں نے ہاتھ چومے ہیں، کمرے میں ادب سے بٹھایا ہے اور پھر کھانا پیش کیا ہے، وہ جو ظاہری عزتیں لوگ دیکھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ پیر بڑی موج اچھا، پر ان کو نہیں پتا کہ یہ کتنی مجاہدانہ زندگی بسر کرتے ہیں۔ 1965 کی جنگ میں حضرت شیخ الاسلام خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے گھر کی عورتوں کے زیور بھی بیچ کے فوج کے لیے جمع کروا دیے۔ آپ نے مجاہدانہ زندگی، کشمیر کی آزادی کے لیے آپ نے مجاہدانہ کردار ادا کیا، اور آپ نے ان دنوں 1965 میں اپنا جو حلقہ احباب تھا مریدین کا، ویسے سیال شریف کا حلقہ احباب پورے پاکستان میں نہیں دنیا بھر میں موجود ہے، سب کو حکم دیا کہ نماز میں قنوت نازلہ پڑھو۔ جہاں آپ نے علمی اعتبار سے علم کی خدمت کی، مدارس قائم کیے، خود تصنیفات تالیفات بھی فرمائیں، وہاں آپ کی نگاہ سے ایسے ایسے لوگ تیار ہوئے ہیں جن پر امت مسلمہ کو فخر ہے۔ آستانہ علیہ بھیرا شریف، یہ فیض ہے سیال شریف والوں کا۔ آپ کی نگاہ سے مورخ تیار ہوئے، مفسر تیار ہوئے، محدث تیار ہوئے۔ تو علم دین میں، ظاہری علم میں آپ کا جو فیض ہے وہ آج بھی ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے۔ اس کے بعد آپ نے عقیدے کی حفاظت، جس پر حضرت قبلہ شاہ صاحب ارشاد فرما رہے تھے، مذہب شیعہ کے حوالے سے آپ کی گراں قدر خدمات ہیں۔ اپنے رسول اللہ کی امت کے بھولے بھالے امتیوں کو ڈاکوؤں سے بچانے میں آپ نے بڑا اہم کردار ادا کیا ہے۔ جس کتاب کا ابھی آپ نے نام سنا اس میں بھی، اور اس کے علاوہ بھی حضرت بابا صاحب کے حالات پر جو آپ نے قلم اٹھایا، بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، اس میں آپ نے لکھا کہ مولا علی شیر خدا ہم اہل سنت کے پیر ہیں۔ تو ایک شیعہ آ گیا سیال شریف آپ سے مناظرہ کرنے کے لیے، آپ اس وقت توسا شریف کی تیاری کر رہے تھے، تو آپ نے فرمایا میں اس وقت توسا شریف جا رہا ہوں، واپس آؤں گا پھر تمہارے ساتھ مناظرہ کروں گا۔ یہ فرما کے آپ گاڑی کی طرف تشریف لے جا رہے ہیں، اس نے کوئی آہستہ آواز میں پیچھے سے کہہ دیا، ویسے کہہ دیں کہ میں مناظرہ نہیں کرنا چاہتا۔ آپ نے یہ سن لیا، پلٹ کے واپس تشریف لے آئے، فرمایا مناظرہ بعد میں کریں گے، آؤ میرے ساتھ بات کر لو، یا علی دکھا دو یا آؤ میں تمہیں دکھا دیتا۔ وہ حضور پیر سیال کے سامنے لاجواب ہو گیا، بھاگ گیا۔ جب وہ سیال شریف سے نکل رہا تھا، بس پہ بیٹھ رہا تھا، حضور پیر سیال کا ایک خادم آیا، اس نے اس کا ہاتھ پکڑ کے کہا تو بڑا چلا ہے۔ اس نے کہا کیوں؟ دکھا نہیں سکتے تھے، دیکھ ہی لیتے۔ بھاگ کے آئے ہو کہ میں نہیں مولا علی کی زیارت کروا سکتا، تو آج پیر سیال نے فرمایا تھا یا دکھا دو یا دیکھ لو، تو کہہ دیتے میں دکھا نہیں سکتا، مجھے آپ زیارت کروا دیں۔
ایسی حضوری کیفیت رکھنے والے. آپ توسا شریف تشریف لے گئے تو وہاں پیر صاحب نے آپ سے پوچھا، توسا شریف والے جو حضرت صاحب تھے آپ کے دور میں، انہوں نے پوچھا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور حیدر کرار کے درمیان جو جنگیں ہوئی ہیں ان کے بارے میں آپ کا کیا موقف ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں جب نجف اشرف حاضر ہوا، یہ حضور پیر سیال نے فرمایا میں نجف اشرف حضور مولا علی شیر خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوا. واقعہ طویل ہے، مقصد کی بات ہی صرف سنا رہا ہوں جو اس موضوع میں پیغام ہے. مجھے مولا علی شیر خدا نے کرم فرماتے ہوئے اپنے خاص روزے کے اندر بلایا ہے. مولا علی شیر خدا نے مجھے اپنا دیدار کروایا ہے، نوازشات فرمائی ہے، مجھے سوال پوچھنے کی اجازت دی ہے. مختلف سوالات میں نے آپ سے پوچھے ہیں. ایک سوال میں نے یہ بھی پوچھا جو حضرت امیر معاویہ کی اور مولا علی شیر خدا کی جنگیں ہوئی ہیں، تو مولا علی شیر خدا نے فرمایا کہ دونوں طرف نیتیں اچھی تھیں، دونوں طرف نیتیں اچھی تھیں. اللہ کے رسول نے ہم دونوں کو اپنی کچہری میں طلب کیا، پھر ہم دونوں کی صلح کروا دی. میں معاویہ سے خوش ہوں، معاویہ میرے اوپر خوش ہے. جب آپ نے یہ بات توسا شریف بیان کی تو توسا شریف والے حضرت صاحب نے فرمایا قمر الدین یہ خواب کا واقعہ ہے یا بیداری کا؟ تو آپ نے فرمایا جیسے ابھی ہم خواب میں باتیں کر رہے ہیں اسی طرح باتیں ہوئی. کیا مطلب یہ خواب کا واقعہ؟ آپ نے فرمایا جیسے ابھی ہم خواب میں باتیں کر رہے ہیں نا ایسے یہ باتیں ہوئی. کیسی حضوری کی کیفیت رکھنے والی شخصیت حضور شیخ الاسلام خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ. ایسی ہی ہستیوں کے لیے کہا جاتا ہے حجت الاسلام. ایسی ہستیوں کے لیے کہا جاتا ہے جن کا فرمان اس درجے پر ہے کہ ان کے زبان سے کہی ہوئی بات دلیل بن جاتی ہے. جو قرآن اور حدیث سے ہٹ کے نہ قدم اٹھاتے ہیں نہ زبان چلاتے ہیں. 1970 میں آپ چلیں یہ بات بعد میں عرض کرتا ہوں، یہ موضوع جو بھی چل رہا ہے اس کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں. سیال شریف میں محفل ہو رہی تھی تو ایک پڑھنے والا، ابھی جیسے آپ نے مختلف کلام سنے ہیں، ایک پڑھنے والے نے کہا میں حضرت سیدہ نساء العالمین بی بی پاک کی منقبت پڑھنے لگا ہوں. تو خواجہ صاحب نے فرمایا ٹھہر جاؤ. وہ رک گیا. فرمایا ابھی منقبت نہ شروع کرنا. وہ رک گیا. آپ سامعین کی طرف متوجہ ہوئے اور آپ نے فرمایا بھئی کسی کا وضو نہیں نا تو تازہ وضو کر کے آؤ. ہم نے رسول ذاتی کا ذکر بغیر وضو کے نہیں سننا. ادب میں سیال شریف کا بہت اونچا مقام ہے. جو دل میں عقیدت رکھ کے سیال شریف کی گلی سے بھی گزر جائے نا وہ بھی بے ادب نہیں ہوتا، اس کو بھی یہ ادب کا فیض مل جاتا ہے. میں روز سفر میں رہتا ہوں، بزرگوں سے ملتا ہوں، علماء سے ملتا ہوں. محض تقریر نہیں کر رہا، اپنے دل کی گہرائیوں سے یہ بات کر رہا ہوں. ادب میں سیال شریف کا بہت اونچا مقام ہے. ادب سکھانے میں، ادب کرنے میں سیال شریف والوں نے حد کر دی ہے. اور فتنوں سے بچنے کے لیے میں آپ کی خدمت میں بھی یہی عرض کروں گا، ادب کا دامن نہ چھوڑنا. جس نے ادب کو اپنا لیا وہ فتنوں کے دور میں اپنا ایمان بچا کے دنیا سے لے جائے گا، اور جہاں تھوڑی سی بھی بے ادبی آ گئی وہاں ایمان برباد ہو جائے گا. آپ نے فرمایا بھائی کسی کا وضو نہیں نا تو اٹھ کے وضو کر کے آؤ. ہم نے رسول ذاتی کا ذکر بغیر وضو کے نہیں سننا. اور پھر آپ نے فرمایا اگر کسی شعر میں اس نے بی بی پاک کا ذاتی نام لیا تو سر اٹھا کے سینہ تان کے نہ سننا. بی بی پاک کا نام آئے تو نگاہیں ادب سے جھکا لینا. حشر کے دن تو اہل معاشر نگاہیں جھکائیں گے. ہمارے مشائخ نے تو بتایا ہے ان ہستیوں کا ذکر آئے نگاہیں ادب سے جھکا لو، ان کا نام آئے نگاہیں ادب سے جھکا لو.
اب آپ دیانتداری سے فیصلہ کریں. ایک طرف وہ لوگ ہیں نشہ کر کے سٹیج پہ آتے ہیں اور ان پاکوں کا ذکر کرتے ہیں. سگریٹ پھینکا, سٹیج پہ آ گئے, ننگے سر, نہ داڑھی رکھی ہوئی ہے, ننگے سر ہیں بے ادبی سے, اور نام اس طرح لیتے ہیں جیسے برابر والے کا نام لیا جاتا ہے. وہ مولا علی شیر خدا کا نام اس طرح لیتے ہیں, ان عظیم المرتبت ہستیوں کا نام جن کی محبت ہمارا ایمان ہے, وہ ان ہستیوں کا نام ایسے لیتے ہیں جیسے اپنے سے کسی چھوٹے کا نام لیا جاتا ہے. براہ راست ذاتی نام لے کے ہی واقعات سنا, اور گھڑے ہوئے واقعات سنا رہے ہیں جن کے نام بلانے میں بھی ادب نہیں, انداز میں بھی ادب نہیں. وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں. آج شیخ الاسلام کانفرنس میں علماء کی موجودگی میں بڑی ذمہ داری سے یہ بات کر رہا ہوں, اگر اہل رسول کو مانتے ہیں تو صرف اہل سنت و جماعت مانتے ہیں. اگر اہل رسول کے نوکر ہیں تو اہل سنت و جماعت ہیں. اہل سنت کو صحیح معنوں میں مانتے ہیں تو صرف اہل سنت مانتے ہیں. آپ اس پر اللہ کا شکر ادا کریں, اللہ نے آپ کو اہل سنت کا سچا سچا عقیدہ عطا فرمایا ہے. تو حضور شیخ الاسلام خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ادب سکھایا. یہ واقعہ میں نے اپنے استادوں سے سنا ہے. وہ جامعہ قمر الاسلام کراچی میں اس وقت پڑھتے تھے. پیر سید عظمت علی شاہ صاحب وہ اس وقت سرپرست ہیں جامعہ قمر الاسلام سلیمانیہ کراچی کے. حضور شیخ الاسلام خواجہ قمر الدین سیالوی تشریف لے گئے کراچی اس ادارے میں. تو جب آپ کمرے میں داخل ہوئے نا, آپ نے جوڑے پہنے ہوئے تھے, کمرے میں داخل ہوئے, گنبد خضرا کی تصویر لگی ہوئی تھی. اب تیزی سے باہر نکل آئے تو استاد کہتے ہیں میں نے عرض کیا حضور یہ آپ کے غلام کا ہی کمرہ ہے, اندر تشریف لائیں, جلدی سے آپ باہر کیوں نکلے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا مولانا گنبد خضرا کی تصویر لگی ہوئی ہے اور میں نے جوتے پہنے ہوئے ہیں. جوتے باہر اتارے اور ننگے پیر کمرے میں, اور جتنی دیر آپ بیٹھے دو زانو بیٹھے رہے. آپ کے ملفوظات میں ہے, یہ بات میں نے کسی کا پڑھی بھی تھی, واقعہ تو میں نے سنا ہے استادوں سے, لیکن جو دوسرا ملفوظ سنا رہا ہوں وہ میں نے کہیں پڑھا تھا کہ جو گنبد خضرا ہے اس کی نسبت حضور کے روضہ پاک کے ساتھ ہے. تو جیسے روزے کی زیارت کرتے ہوئے ہمیں ادب کرنا چاہیے نا, گنبد خضرا کی زیارت کا بھی ادب کرنا چاہیے. حضور شیخ الاسلام خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ معلم عشق ہیں. آپ نے نہ صرف یہ کہ خود ادب کیا ہے, دوسروں کو بھی ادب سکھایا ہے. کراچی کا ہی واقعہ ہے کہ آپ ایک جگہ اپنی نماز ادا فرمائی اور امام صاحب سید تھے. فرائض میں سے ایک فرض رہ گیا ہے, اور علماء جانتے ہیں فرض رہ جائے تو نماز دوبارہ پڑھی جاتی ہے, سجدہ صاحب سے کام نہیں چلتا. انہوں نے سلام پھیر دیا, نماز مکمل ہو گئی ہے, لیکن ایک فرض رہ گیا تھا. علماء بھی تھے, حضور شیخ الاسلام بھی تشریف فرما تھے, آپ نے بھی پیچھے نماز پڑھی ہے. کوئی عالم بول نہیں رہا, سارے دیکھ رہے ہیں حضور شیخ الاسلام کی طرف, اور شیخ الاسلام خاموش ہیں. ایک عالم دین آگے بڑھے, حضور شیخ الاسلام کی خدمت میں عرض کی حضور نماز دوبارہ پڑھنے کی ضرورت ہے یا نہیں؟ ایک فرض رہ گیا امام صاحب سے. آپ نے فرمایا فرض رہ گیا ہے, نماز دوبارہ پڑھنے کی ضرورت ہے, لیکن میں سوچ رہا ہوں امام صاحب سید ہیں تو کس ادب والے لفظ سے ان کو کہوں کہ نماز دوبارہ پڑھائیں. پھر آپ اٹھے اپنی جگہ سے, 100 روپیہ نظر نکالی, آ کے امام صاحب کو پیش کی, کہا شاہ جی جڑی تساں نماز پڑھائی ہے نا بڑا مزہ آیا, اے ایک بار پھر نہیں پڑھا دیندے, اے نماز ایک بار پھر نہیں پڑھا دیتے. نماز بھی دوبارہ پڑھوائی ہے ہم سے, اور اس انداز میں ادب کرتے ہوئے آل رسول کا ادب سکھایا ہے.
علماء بیٹھے ہیں، ان سے پوچھیں، آج بھی ہر صحیح العقیدہ سنی سید کا ادب ہمارے اوپر واجب ہے۔ حضور شیخ الاسلام خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ معلم عشق ہے۔ ولی عالم بھی ہوتا ہے، عاشق بھی ہوتا ہے اور جرت مند بھی ہوتا ہے۔ 1970 میں آپ جمعیت علماء پاکستان کے مرکزی صدر بنے۔ یہ واقعہ خطیب الاسلام حضرت صاحبزادہ پیر سید فیض الحسن شاہ صاحب آل محاروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے دور کے یگانہ روزگار خطیب تھے اور بہت بڑے آستانے کے سجادہ نشین بھی تھے۔ انہوں نے یہ واقعہ متعدد بار مجمع عام میں سنایا ہے۔ وہ فرماتے ہیں جب حضرت شیخ الاسلام خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جمعیت علماء پاکستان کے صدر تھے تو ایک علاقے کے چودھری صاحب آپ سے ٹکٹ لینے کے لیے آئے، تو آپ نے فرمایا چودھری صاحب وہ ٹکٹ تو ہم نے اس علاقے کے فلاں عالم دین کو دے دیا ہے۔ کچھ دنوں بعد پھر وہ چودھری صاحب آ گئے اور 3 لاکھ روپیہ پیش کیا اور کہا یہ آپ کی جامعہ کے لیے میں پیش کر رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا جاؤ کسی دنیا دار کو یہ ہڈی ڈالو، رسول اللہ کے فقیروں کو اس چیز کی حاجت، وہ اپنا فیصلہ بدلنے والے نہیں۔ آپ نے ایک عالم دین کو ترجیح دی اور فرمایا ان کے حق میں ہم نے فیصلہ کر لیا ہے، اس حلقے کا ٹکٹ ہم نے انہیں دے دیا ہے، لہذا وہی وہاں سے الیکشن لڑیں گے۔ آپ اپنے اس فیصلے پہ بھی قائم رہے اور فیصلے میں ترجیح بھی دین کو دی۔ تو جو اللہ کا ولی ہے وہ عالم بھی ہوتا ہے، عاشق بھی ہوتا ہے اور ساتھ مجاہد جرت والا بھی ہوتا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں اس ملک پاکستان میں عشق رسول کی بہاریں ہیں۔ کوئی بے ادبی کرے تو فوراً پورا پاکستان اٹھ کھڑا ہوتا ہے۔ یہ دلوں میں ادب اور عشق کا بیج کس نے بویا ہے؟ اس میں جہاں اور مشائخ اور خانقاہوں کا کردار ہے، عشق رسول کی یہ فضا بنانے میں، محبت رسول کی یہ فضا بنانے میں بہت بڑا کردار مشائخ سیال شریف کا ہے۔ آج ہمیں ہر طرف، آج کل تو خیر بہت ساری تحریکیں ہیں نا، ادارے ہیں، جس وقت یہ تحریکیں نہیں تھیں، یہ ادارے نہیں تھے، اب میں نام نہیں لے رہا کسی کا، آپ خود سمجھ لیں، آج کل تو بہت تحریکیں ہیں، ادارے ہیں، جماعتیں ہیں۔ جس وقت یہ تحریکیں نہیں تھیں، ابھی دعوت اسلامی نہیں بنی، یا اور جماعتیں جو ہیں یا تحریکیں ہیں، نام آپ سارے جانتے ہیں، میں نہیں لے رہا، جب یہ تحریکیں نہیں بنی، ادارے نہیں بنے، اس وقت کون تھا جو لوگوں کو غفلت سے نکال کے عشق رسول کے جام پلا رہا تھا؟ یہ آستانے ہی تھے، اور ان آستانوں میں بہت بڑا کردار سیال شریف کا ہے۔ گولڑا شریف جا کے دیکھ لیں، جلال پور شریف دیکھ لیں، معظم آباد دیکھ لیں، بھیرا شریف دیکھ لیں، یہ مونیا شریف دیکھ لیں، یہ سب چراغ جو جل رہے ہیں یہ سیال شریف کے بزرگوں کی نگاہ نے ہی جلائے ہیں۔ حضرت شیخ الاسلام خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وصال 17 رمضان المبارک کو ہوا، اور آپ کے جو خادم نواز ہیں، میں نے بزرگوں سے یہ باتیں سنی ہیں یا کئی کتابوں میں پڑھی ہیں، وہ آپ کو سنائی ہیں۔ آپ کے خادم جو ہے نا نواز، وہ آپ کے ساتھ، یہ بات میں نے حضرت صاحبزادہ نجم الامین صاحب کے والد گرامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان سے بھی اجمیر شریف کے سفر میں سنی۔ میں نے اور حضرت صاحب فیض الامین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اکٹھا میں نے آپ کی معیت میں اجمیر شریف کا سفر کیا، اجمیر شریف حاضری دی ہے۔ اس سفر میں یہ بات میں نے حضرت قبلہ پیر فیض الامین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے سنی کہ حضرت شیخ الاسلام مدینہ منورہ تھے تو آپ نے اپنے خادم نواز سے فرمایا مکے میں نے دیکھا ہے لوگ زمزم سے کفن دھو رہے تھے،
تاکہ ہم یہ کفن کا کپڑا واپس پاکستان لے کے جائیں گے، گھر رکھ دیں گے، موت آئی تو وصیت کر کے جائیں گے کہ اس کپڑے میں ہمیں کفن دینا جو کپڑا ہم نے زمزم سے دھویا ہے۔ آپ نے فرمایا بڑی اعلیٰ نسبت اور اچھی سوچ ہے ان لوگوں کی، پر نواز یہ میرے کفن کا کپڑا لے جاؤ مدینہ منورہ کی کسی گلی میں بچھا دو، کوئی سگے طیبہ پیر رکھ کے گزر جائے تو کپڑا لے آنا، مجھ قمر الدین کو اس کپڑے میں دفنانا۔ کتھوں ایڈے درد لیو نی درداں والیا یارا، 10 دکان اساڈے تائیں تے بنی دلال ہمارا، کتھوں ایڈے درد لیو نی۔ ایک دوست ایک مرید کی حویلی میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، تیز آندھی چلی تو جدھر سے مٹی آ رہی تھی نا، حضور شیخ الاسلام نے ادھر منہ کر لیا، سر سے ٹوپی مبارک اتار لی۔ مرید نے عرض کیا حضور جب آندھی آئے مٹی اڑے، لوگ دوڑ کے کمروں کے اندر جاتے ہیں چہرے پہ نہ پڑے، تو جدھر سے مٹی گرد آ رہی ہے آپ نے ادھر کیوں چہرہ کر لیا ہے؟ حضور شیخ الاسلام نے فرمایا شاید یہ مٹی کسی عاشق رسول کے قدم چوم کے آ رہی ہے۔ کتھوں ایڈے درد لیو نی درداں والیا یارا، 10 دکان اساڈے تائیں تے بنی دلال ہمارا۔ عشق رسول میں گندی ہوئی روح، محبت رسول میں گندی ہوئی روح۔ جب آپ کا وصال ہوا بہت بڑا ایک خلا پیدا ہوا، اہل سنت کے لیے بھی، عالم اسلام کے لیے بھی، لیکن بالخصوص وابستگان سیال شریف کے لیے۔ اس موقع پر سیال شریف میں بیان کرتے ہوئے حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا تھا کہ ولی جب دنیا میں ہوتا ہے نا پھر بھی اہل دنیا کو اس کا فیض ملتا ہے، لیکن جب ولی جب دنیا سے پردہ کر جائے تو پہلے سے زیادہ فیض نصیب ہوتا ہے۔ حضور شیخ الاسلام کا فیض پہلے سے زیادہ اب تقسیم ہوگا۔ پھر زمانے نے دیکھا آپ کی مسند پہ جو ہستی بیٹھی حضرت خواجہ حمید الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں نے اس مسند پہ بیٹھنے کا حق ادا کر دیا۔ سعودی عرب میں جب کنز الایمان پہ پابندی لگی کہ اعلیٰ حضرت کا وہ عشق و محبت والا ترجمہ سعودی عرب میں نہیں لایا جا سکتا، تو پتہ ہے سعودیہ حکومت کو سب سے پہلے خط کس نے لکھا تھا؟ سعودیہ حکومت کو اہل سنت کی طرف سے سب سے پہلے خط لکھا تو خواجہ حمید الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا۔ سب سے پہلے حضور خواجہ حمید الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے سعودیہ حکومت کو کنز الایمان کے محاسن لکھ کے کنز الایمان کی شان میں خط لکھا اور ان کی توجہ دلائی کہ اس عشق اور محبت والے ترجمے پہ تم نے کیوں پابندی لگائی، اور یہ بات بھی لکھی کہ تم نے اس پہ ترجمے پہ پابندی لگا کے کروڑوں اہل سنت کے دلوں کو زخمی کیا ہے۔ اور ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ ہم تم سے یہ مطالبہ کرتے ہیں اسے پابندی ہٹاؤ۔ اچانک مجھے یاد آیا ایک سفر عمرہ مجھے حضور خواجہ حمید الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی معیت میں تھوڑا سا سفر نصیب ہوا ہے، ہوائی جہاز کا سفر، باقی اگلا سفر تو آپ کا تھوڑا مختلف تھا۔ تو میں نے احرام باندھا ہوا تھا، آپ نے احرام نہیں پہنا جبکہ جہاز جدے اتر چکا تھا، تو میں نے عرض کیا کیونکہ جہاز میں آپ کے قریب ہی میری سیٹ تھی اور سفر کے دوران مختلف موضوعات پہ گفتگو ہوئی۔ لاہور سے آپ کی فلائٹ تھی، حضرت علامہ عارف سیالوی صاحب لاہور میں ابھی موجود ہیں، وہ بھی ساتھ تھے اور کئی آپ کے مریدین ساتھ تھے۔ تو جب چیک ان سے آگے آپ چلے تو آپ کے ہاتھ میں ایک شاپر تھا، میں نے آگے بڑھ کے عرض کیا حضور یہ مجھے پکڑا دیں، تو آپ نے فرمایا لا تازر وازرۃ وزر اخری، بار اپنا اپنا ہی جانا ہے۔ تو آپ کی اتنی محبت تھی، میں نے جرت کی، میں نے کہا حضور یہ بار اپنا اپنا ہی جانا ہے تے اے بیعت کیوں لیندے ہو؟ تے آپ نے فرمایا اے بیعت والا بار حمید الدین نہیں خواجہ قمر الدین نے جانا ہے۔ فرمایا جن کے نام کی میں بیعت لیتا ہوں نا بار انہوں نے اٹھانا ہے۔
लाजपाल 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 लाजपाल। जहाज में जब बैठे तो मैंने अर्ज किया हुजूर आपने एहराम नहीं बांधा, आपने मदीना शरीफ जाना है। आपने फरमाया हाँ मैं जद्दे से मदीना शरीफ जाऊंगा, फिर मदीना शरीफ से उम्रे के लिए मक्के आऊँगा। तो आपके साथ जो साथी थे उन्होंने अर्ज़ किया कि आपका ये मामूल है, आप पहले यहाँ हाज़री देंगे मदीना शरीफ, फिर हजूर से इजाज़त लेके उम्रे के लिए जाएंगे। गुड़ा हाशिम के एक शाह साहब, उनका भी विसाल हो चुका है, पीर सैयद इकबाल शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह। वो जद्दे में रहते थे, उन्होंने बड़ी मोहब्बत वाली बातें मुझे सुनाई। और एक बात ये भी थी कि हज़रत ख्वाजा हमीदुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह ताला अलैह जब हरम मक्का में दाखिल हुए मस्जिद हराम में, तो आप एक पंजाबी का मिसरा पढ़ रहे थे। ये पीर इकबाल शाह साहब ने मुझे सुनाया। कहते हैं ख्वाजा हमीदुद्दीन सियालवी मस्जिद हराम में दाखिल होते हुए पढ़ रहे थे, हीर विचारी किस शुमारे रांझण देने पल्ले सारे। ये उन लाजपालों का ही करम है कि जो हमें इस रास्ते पे चला रहे हैं, ये उनकी निस्बत की ही बरकतें हैं। इसलिए मैं कहता हूँ सियाल शरीफ वाले अदब में बड़े आला मकाम पर फाइज। अल्लाह ने इनको कमालात भी बड़े अता किए, लेकिन अपने कमालात को उन्होंने छुपाया है, हमेशा अदब को ही पेशे नजर रखा। गुफ्तगू को समेट रहा हूँ, हमारी सबसे बड़ी दौलत ईमान है। सबसे बड़ी दौलत जिसे हम ईमान कहते हैं वो अकीदे की दुरुस्तगी का नाम है। ऐलान नबूवत के बाद 23 साल मेरे आका करीम ने जो ज़ाहिरी हयात पाक बसर फरमाई है, उसमें 2 दौर हैं, एक मक्की एक मदनी। मक्की दौर में 13 साल आपने ज्यादा अकीदे की इस्लाह पर जोर दिया है। चंद एक अहकामात मक्की दौर में नाजिल हुए हैं, बाकी शरीया काम मदनी दौर में नाजिल हुए। रोजे मदीना मुनव्वरा में फर्ज हुए, हज मदीना मुनव्वरा में फर्ज हुआ, ज़कात की तफसीलात मदीना मुनव्वरा में आई, जिहाद के अहकामात मदीना मुनव्वरा में आए। हाँ, पंजगाना नमाज मक्के में फर्ज हुई। चंद एक अहकामात मक्के में फर्ज हुए हैं, बाकी जो तफसीलात हैं या अहकामात हैं वो सब मदीना मुनव्वरा में नाजिल। मक्के में किस चीज पे फोकस किया गया? अकीदे की दुरुस्तगी। कुरान पाक में दोनों तरह की आयात हैं, आयात अहकाम भी हैं जिनमें आमाल का हुक्म है, ये काम करो ये काम ना करो, हलाल और हराम का जिक्र है। अकीदे वाली आयात भी हैं। ज्यादा आयतें कौन सी हैं कुरान में? अकीदे से मुतल्लिक या अहकामात से मुतल्लिक? अकायद के मुतल्लिक आयात ज्यादा हैं। बंदा दुनिया से कब्र में गया, 3 सवाल होते हैं, मर रब्बु का, मा दीनों का, मा कुंता तकूल फी हक़्क़े हाज़र रजुल। इन तीनों का दारो मदार अकीदे पर। इन तीनों सवालों का ताल्लुक अकीदे के साथ। बंदा नेक अमल करता है लेकिन शक्ल अमल की नेक अमल वाली है लेकिन ईमान नहीं, तो क्या वो अमल कबूल होगा? आमाल की कबूलियत का दारो मदार अकीदे की दुरुस्तगी पर है। मन आमिला सालिहम मिन ज़करिन औ उन्सा व मुमिनुन फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यबा। ये आयत बता रही है अमल तब कबूल होगा जब अकीदा ठीक होगा। मर्द हो या औरत, जो भी नेक अमल करे वह हुवा मुमिनुन, इस हाल में कि वो मोमिन है, फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यबा, हम उसे जरूर ब जरूर अच्छी जिंदगी अता फरमाएंगे। तो आज जिस दौर में हम जिंदगी गुजार रहे हैं, अकीदे पर ही हमला किया गया। अल्लाह ताला हजूर ख्वाजा खाजगा ख्वाजा हमीदुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह ताला अलैह के दरजात को और बुलंदियां अता फरमाए। विसाल से पहले इतना बड़ा काम करके गए हैं, इतना बड़ा काम करके गए हैं, जो अपने आस्ताने की तरफ से एलामिया जारी फरमाया है कि ये हमारे मशाइख के अकायद हैं, जिसका हमारे साथ ताल्लुक है उसे इन अकीदों का पाबंद होना होगा। 1400 साल तारीख में कुरान और हदीस की रोशनी में जो मुत्तफक अलैह अकायद हैं, जिन पर ईमान का दारो मदार है, जो ईमान के लिए जरूरी है,
ان عقائد کو لکھوا کے حضرت خواجہ حمید الدین سیالوی نے اپنے خلفاء کے دستخط بھی کروائے. بہت بڑا کام کر کے گئے. کہتے نا شیراں دے پتر شیر ہوندے. آپ نے کسی دنیا دار کی ناراضگی کا خیال نہیں کیا کون راضی ہوگا کون ناراض ہوگا. سیال شریف والوں کا یہی تو کمال ہے, انہوں نے دیکھا ہے تو مدینے والے کی خوشی کو دیکھا ہے. آپ بیمار تھے, علیل تھے اور شدید علیل تھے. جب ایک سرکاری نمائندے نے, صوبائی وزیر نے مرزیوں کے حق میں بیان دیا تھا, پھر دنیا نے دیکھا بڑھاپا بیماری, یہ دونوں چیزیں خواجہ حمید الدین سیالوی کے راستے کی رکاوٹ نہیں بنی. بڑھاپا بھی ہے, بیماری بھی ہے, ذوق بھی ہے, یہ دونوں چیزیں آپ کے راستے کی رکاوٹ نہیں بنی. آپ نے بڑے بڑے اجتماعات کیے, گوجرانوالا میں, لاہور میں, فیصل آباد میں, اور پھر حکومتی نمائندے آپ کے قدموں میں آ کے گرے. فقر ہے میروں کا میر, فقر ہے شاہوں کا شاہ. انہوں نے اپنا بیان واپس لیا, آپ سے معافی مانگی. جب آپ بیماری کے باوجود گوجرانوالا تشریف لائے تھے اور چند کلمات آپ نے ارشاد فرمائے تھے, پتہ چل رہا تھا کہ مولا علی شیر خدا کا بیٹا بول رہا ہے. میں نہیں مانتا کاغذ پہ لکھے شجرہ ہائے نسب, لوگ جب بولتے ہیں تو قبیلے کا پتہ چلتا ہے. وہ اعلامیہ جو سیال شریف سے جاری ہوا عقیدے کے حوالے سے, جو بہت بڑا کام کیا حضور شیخ الاسلام خواجہ حمید الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے, اس کو مزید آگے بڑھایا موجودہ حضرت صاحب نے, حضرت صاحبزادہ پیر ضیاء الحق صاحب دامت برکاتہم العالیہ, کہ آپ نے اسے لکھوا کے دیوار پہ چسپاں کروایا ہے کہ سب سے پہلا درجہ جو ہے نبیوں کے بعد افضل ہیں تو حضرت صدیق اکبر ہیں, پھر فاروق اعظم ہیں, پھر عثمان علی, پھر عثمان غنی ہیں, پھر مولا علی شیر خدا ہیں. موجودہ جو حضرت صاحب ہیں وہ بھی اپنے اسلاف کے قدم پہ قدم رکھتے ہوئے چل رہے ہیں, اور یہ بھی مکمل درس نظامی آپ نے کیا ہوا ہے, بلکہ آپ نے ایک کتاب بھی منطق پر لکھی ہے. سیال شریف والوں پر میرے آقا کریم کی خاص نگاہ ہے, بلکہ جو ان کی نسبت حاصل کر لے وہ بھی حضور کی خاص نگاہ میں آ جاتا ہے. میں اپنی گفتگو کو اس پیغام پر سمیٹ رہا ہوں, سیال شریف کے بزرگوں نے مجاہدانہ زندگی گزاری ہے. ابھی حضرت قبلہ شاہ صاحب نے ایک اعلان فرمایا, وہی درد, وہی ایمان کی فکر, اسی کو سامنے رکھتے ہوئے حضرت قبلہ شاہ صاحب نے 7 ستمبر کے حوالے سے یوم ختم نبوت منانے کا اعلان کیا. ہمارے اسلاف ہمیں جو امانت دے کے گئے ہیں ہم اس میں خیانت نہیں ہونے دیں گے. آج اس انداز میں نعرہ بلند کریں کہ پتہ چلے آپ ان کے سچے مرید بیٹھے ہوئے ہیں. تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا. اگست کا آدھا گھنٹہ ابھی باقی ہے, یہ اگست کی تاریخ چینج ہونے میں 25, 26, 27 اگست 3 دن لاہور کی بادشاہی مسجد میں حضور شیخ الاسلام خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جد اعلیٰ حضرت خواجہ خواجگاں خواجہ شمس العارفین خواجہ شمس الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خلیفہ اعلیٰ حضرت پیر سید میر علی شاہ صاحب گولڑوی تشریف فرما رہے. 25, 26, 27 اگست مرزے نے چیلنج کیا تھا کہ آئیں بیٹھ کے تفسیر لکھتے ہیں سورۃ فاتحہ کی عربی زبان میں, جو عمدہ تفسیر لکھے گا وہ سچا ہے. 25 اگست کو امیر ملت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب اعلیٰ حضرت پیر سید میر علی شاہ صاحب گولڑوی اور اس دور کے علماء مشائخ پہنچ گئے. بادشاہی مسجد دیکھی ہوئی ہے نا, کوئی 200-250 بندہ بیٹھ ہی جاتا ہے سین میں, جی لاکھوں لوگ بیٹھتے.
مسجد کے باہر جو باغ ہے وہ بھی بھرا ہوا تھا. منٹو پارک جہاں آج کل مینار پاکستان ہے, یہاں بھی لوگ تھے. 3 دن لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں, آ رہے ہیں جا رہے ہیں. محفل ہو رہی ہے, کبھی نعت خوانی, کبھی بیان, کبھی تلاوت. جو علماء آئے وہ بیان کر رہے ہیں. انتظار ہو رہا تھا کہ مرزے نے چیلنج کیا ہے کہ آئیں تفسیر لکھتے ہیں عربی زبان میں, جو اعلیٰ لکھے گا وہ سچا ہے. تاجدار گولڑا پہنچ گئے, امیر ملت پہنچ گئے. مرزا لاہور آیا تھا پر سامنے نہیں آیا. اس نے جب دیکھا نا رسول اللہ کے شیر آ گئے ہیں تو شیروں کے سامنے لومڑی کا کیا کام ہے. 27 اگست کو اس کے مریدوں نے کہا مقابلے کے لیے خود ہی بلایا ہے, اب باہر کیوں نہیں نکلتے. اس نے کہا مجھے خطرہ ہے, میں وہاں گیا تو قتل کر دیا جاؤں گا. جاؤ پیر میر علی شاہ صاحب سے کہو اب وہ لکھنے والا مقابلہ نہیں ہوگا, پیر میر علی شاہ صاحب کو کسی کوڑے کے پاس لے جاؤ, اگر وہ کوڑے کو ٹھیک کر دیں تو سچے ہیں. معذور شخص کو اپنی روحانی توجہ سے ٹھیک کر دیں, کوڑے کو ٹھیک کر دیں تو وہ سچے ہیں. میرے منیر میں تاجدار گولڑا بیٹھے ہوئے تھے. مرزے کا قاصد آیا, اس نے پیغام دیا. مرزا کہتا ہے سچائی کا فیصلہ کرنے کے لیے اب میری یہ شرط ہے, پیر میر علی شاہ صاحب کو کسی کوڑے کے پاس لے جاؤ, اگر وہ اس کو تندرست کر دیں تو سچے ہیں. تاجدار گولڑا جلال سے اٹھ کھڑے ہوئے, فرمایا آج میر علی شاہ کو کسی کوڑے کے پاس نہیں, کسی مردے کی قبر پر لے چلو. میں قبر کو ٹھوکر مار کے, مردے کو قبر سے اٹھا کے اپنے آقا کی ختم نبوت بیان کروا سکتا ہوں. اس طرح نعرہ نہ لگائیں کہ منگووال کی مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں. اس ذہن کے ساتھ نعرہ لگائیں کہ آپ 25 اگست سن 1900 بادشاہی مسجد میں بیٹھ کے نعرہ لگا رہے ہیں. یہاں آج جلسہ ہو رہا ہے, وہاں مقابلے کا میدان سجا ہوا تھا. میدان میں اتر کے دشمنوں کے سامنے جو نعرہ لگایا جاتا ہے وہ جلسوں والا نعرہ نہیں ہوتا, وہ مجاہدانہ نعرہ ہوتا ہے. وہ حق کے اعلان کے لیے صرف زبان کا نعرہ نہیں ہوتا بلکہ خون کا قطرہ قطرہ اس نعرے میں شامل ہوتا ہے. اب ذرا مجاہدوں کی طرح کوئی جوان نعرہ بلند فرمائے. میرے منیر میں ہے. چند دنوں کے بعد تاجدار گولڑا سے کسی مرید نے پوچھا حضور آپ نے اتنا بڑا دعویٰ کر دیا کہ میں قبر کو ٹھوکر مار کے مردے کو اٹھا کے اپنے آقا کی شان بیان کروا سکتا ہوں, اتنا بڑا دعویٰ آپ نے کر دیا. تاجدار گولڑا نے فرمایا کٹی قلعے دے سر تے کدتی ہے. میں نے کب دعویٰ کیا تھا, مجھ سے تو سائیوں نے دعویٰ کروایا تھا. مجھے ایک رات پہلے اللہ کے رسول نے دیدار کروایا اور فرمایا میر علی شاہ کل ڈرنا نہیں, تو جو کہے گا وہ ہو جائے گا. تاجدار تاجدار ختم نبوت. اقبال نے کہا ہے الفاظ کے پیچ و خم پہ, الفاظ کے پیچ و خم میں دانا نہیں الجھتے, غواص کو مطلب ہے صدف سے کہ گوہر سے. اور ایک اور مقام پہ اقبال نے لکھا ہے کہ الفاظ کی بندش پہ قابو نہیں رہتا جب روح کے اندر متلاطم ہوں جذبات. جب جذبات جولانی پہ ہوتے ہیں تو کبھی الفاظ کی بندش زیر و بم اگلا پچھلا خیال نہیں رہتا. آپ یہ دیکھیں جذبہ کیا ہے جس کے ساتھ وہ نعرہ بلند کر رہے ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, تاجدار ختم نبوت. مرزے نے کہا تھا میں مسیح موعود ہوں. تاجدار گولڑا نے کہا مسیح موعود کے بارے میں حدیثوں میں آیا ہے جب وہ دنیا میں تشریف لائیں گے
مدینہ منورہ حاضری دیں گے، حضرت عیسیٰ رسول اللہ کے روضے کے سامنے کھڑے ہو کے سلام پیش کریں گے، میرے آقا روضہ پاک سے سلام کا جواب عطا فرمائیں گے۔ تاجدار گولڑا نے فرمایا میں پیشن گوئی کرتا ہوں یہ بدبخت غلام احمد قادیانی مر جائے گا، مدینہ منورہ نہیں جا سکتا۔ 8 سال اس کے بعد وہ زندہ رہے، 1908 میں مرا ہے لیکن مدینہ شریف نہیں جا سکا۔ تاجدار گولڑا کو غلط ثابت کرنے کے لیے موقع بھی ملا، جاؤ مدینہ شریف، لیکن گیا وہ؟ تاجدار گولڑا جو بات کر رہے تھے وہ دیکھ کے کر رہے تھے کہ اس کے لیے مدینہ شریف کے دروازے بند ہو چکے ہیں، یہ مدینہ شریف نہیں جا۔ حضور کا علم غیب تو شان ہی وراء الورا ہے، یہاں تو تاجدار گولڑا نے پیشین گوئی کی ہے، اللہ نے اسی طرح پوری کر کے دکھائی ہے۔ یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سرکار کا عالم۔ مرزا تو مر گیا 1908 میں، لیکن پیچھے ایک ذریت چھوڑ گیا۔ تحریک پاکستان چلی تو انہوں نے کہا جی ہمارا ملک الگ ہوگا، قائد اعظم نہیں مانے، انہوں نے کہا بلوچستان ہمیں دے دیں، قائد اعظم نہیں مانے۔ انگریزوں نے چونکہ یہ پودا لگایا تھا، انہوں نے کہا پاکستان کا پہلا وزیر خارجہ مرزئی ہوگا، یہ مطالبہ مان لیا گیا۔ جو پہلا وزیر خارجہ تھا پاکستان کا وہ مرزئی تھا، ظفر اللہ خان۔ اس نے وزارت خارجہ سے جو فائدہ اٹھایا، آج بھی مرزئی اس کا پھل کھا رہے ہیں، کیونکہ وہ وزیر خارجہ تھا، اس نے مختلف ملکوں میں ان کے اڈے بنوا دیے۔ آج بھی وہ وزارت خارجہ جو سب سے پہلی وزارت خارجہ تھی پاکستان کی، اس کا فائدہ مرزئی آج بھی اٹھا رہے ہیں۔ 1974 میں آئین بنا جس میں مرزئیوں کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں کافر ڈکلیئر کیا گیا، لیکن آئین بننے سے اتنا فائدہ نہیں ہوتا جب تک قانون سازی نہ ہو۔ جنرل ضیاء الحق صاحب آئے، انہوں نے مشائخ کو بلایا، حضور شیخ الاسلام خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی تشریف لے گئے، جنرل صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، علماء مشائخ بیٹھے ہوئے ہیں، ساری ایجنسیاں بیٹھی ہوئی ہیں، سیال شریف کے تاجدار خطاب کر رہے ہیں۔ آپ نے ضیاء الحق کو مخاطب کر کے فرمایا کہ ہماری دوستی مشروط ہے، ہم غیر مشروط محبت کرتے ہیں تو صرف اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں، جو حضور سے وفا کرے گا اس کے ساتھ ہمارا تعلق ہے، اور جو رسول اللہ کی حیا نہیں کرے گا اس کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق۔ جنرل ضیاء الحق نے 1984 میں قانون بنایا ہے، جو آئین 74 میں بنا تھا، 10 سال مرزئیوں نے قانون نہیں بننے دیا۔ 84 میں جنرل ضیاء الحق نے پھر مرزئیوں کے حوالے سے قانون بنایا کہ یہ قربانی نہیں دے سکتے، یہ مسجدیں نہیں بنا سکتے، مینار نہیں بنا سکتے، نماز جنازہ نہیں پڑھ سکتے، یہ قانون ہے پاکستان۔ اور ایک جملہ بڑا ہی غور سے سننے والا ہے، اور آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ میں کس درد سے یہ بات کر رہا ہوں۔ 1974 میں آئین بنا کہ مرزئی کافر ہے، 84 میں قانون بنا کہ کس طرح مرزئیت کو روکنا ہے، لیکن 2023 آ گیا، آج بھی وہ قانون لاگو نہیں ہے، اس پر عمل نہیں ہو رہا۔ یہ جو شاہ صاحب کورس کروا رہے ہیں، اس کی ضرورت اس حوالے سے ہے کہ نوجوان نسل کو شعور تو ہو کہ اسلام کے دشمن کیا کر رہے ہیں۔ آپ سیال شریف کے نوکر، ہمارے مشائخ نے ہمیں جو راستہ دیا ہے وہ رسول اللہ کے دین پر چوکیدار پہرے داری کا راستہ دیا ہے۔ میں نے یہاں سے گفتگو شروع کی تھی، حضور شیخ الاسلام نے مجاہدانہ زندگی گزاری ہے۔ آج ہم عہد کرتے ہیں ہمیں ہر شے سے زیادہ رسول اللہ سے پیار ہے، حتیٰ کہ اپنی جان سے بھی زیادہ اللہ کے رسول سے پیار ہے۔ ہمیں رسول اللہ سے زیادہ کوئی چیز پیاری۔ اگر حضور کے نام پر وقت مانگیں گے ہم وقت دیں گے، کسی شے کا بھی تقاضا ہوگا ہم حضور کے نام پہ نثار کریں گے۔ علماء ہمیں جو بلا رہے ہیں
وہ دین کے درد کے ساتھ ہی بلا رہے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب